ایک زمانہ تھا لوگ بزرگوں سے اولیاء کرام سے روحانیت سیکھا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کا نوجوان ایک فوڈ ولاگر جو حجاز میں بیٹھ کے کھانے پینے کی ویڈیوز بناتا ہے، اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا پیپسی سے روزہ کھولا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ حیرت انگیز بات ویسے یہ سوال نہیں ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جو فوڈ ولاگر ہے وہ ایکچولی اس کا جواب دیتا ہے۔ ویلکم ٹو دا نیو ورلڈ، دا ایج آف دی انفلوئنسر اینڈ دی ایج آف دی سیلفی، جہاں پہ جو بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو ریپلیس کر دیا انفلوئنسرز نے، اور جہاں پہ وزڈم کو، حکمت کو ریپلیس کر دیا ریلز نے، جہاں پہ ریلیجن کو، مذہب کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کامنٹ سیکشن کے اندر، اور اس زمانے میں جہاں پہ سیلفی سب سے زیادہ مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ ہر شخص جو اس زمانے کا انفلوئنسر، اس زمانے میں مشہور ہے، اس کے فالوورز ہیں، مگر گہرائی کسی ایک کی بات میں بھی نہیں ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ جو ہماری سرزمین ہے، ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان، اولیاء کرام کی سرزمین ہے، صوفی سینٹس کی سرزمین ہے، شاعروں کی سرزمین ہے۔ بلے شاہ، خسرو، رحمان بابا، رومی، ان کے جو الفاظ تھے جو انہوں نے لکھے، یہ خالی کنٹینٹ نہیں تھا، یہ ایک کمپس ہوا کرتا تھا۔ اس خطے کے اندر جو لوگ رہتے تھے اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کو پڑھ کے اپنی زندگی بہتر بنایا کرتے تھے۔ رومی ونس سیڈ لوز یور سیلف ٹو فائنڈ گاڈ۔ آج کا جو انفلوئنسر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ لوز یور سیلف ٹو فائنڈ فری وائی فائی۔ ایک زمانے میں یہاں پہ درگاہوں پہ لوگوں کے گھروں میں محفلیں ہوا کرتی تھیں قوالی کی، مشاعروں کی، ایک کلیکٹیو تھیراپی سیشن ہوا کرتا تھا اس خطے کے اندر۔ یہاں پہ کوئی ایڈ نہیں لگتے تھے، کسی قسم کی کوئی الگوریدم نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کا کوئی تھمبنیل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جو فالوورز تھے ان کو ڈسائپل کہا جاتا تھا، چیلے کہا جاتا تھا۔ کئی سال وہ خدمت کیا کرتے تھے اپنے ٹیچرز کی، وزڈم، حکمت سیکھنے کے لیے۔ آج کے زمانے میں یہ جو فالوورز ہیں انفلوئنسرز کے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فالوورز ہیں ایک کمپیوٹر سکرین کے اوپر، اور غلطی سے اگر آپ کا کیپشن ٹھیک نہ ہو تو ایک ہی رات میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بزرگ گون اینڈ انفلوئنسر ہیز ارائیوڈ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فالوورز از ایکول ٹو نمبرز۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لائکس از ایکول ٹو پریئر، اور اسپانسرشپ از ایکول ٹو میریکل، یعنی معجزے جو ہیں وہ تب ہوتے ہیں جب اسپانسرشپ ملتی ہے۔ ایک بات ہم سنتے ہیں ویسے پرانے وقتوں میں کہ جو سینٹ ہوا کرتے تھے، بزرگ ہوا کرتے تھے، 40 دن کے روزے رکھتے تھے تاکہ ان کو بیداری حاصل ہو، روحانیت ملے، انلائٹنمنٹ ملے۔ آج کا جو انفلوئنسر ہے وہ 40 منٹ روزہ رکھتا ہے تاکہ جلدی سے جو فوڈ ڈیلیوری ہے وہ اس کے گھر میں آ جائے، فٹافٹ ویڈیو بنائی جائے۔ تو اتھارٹی جو ہے حکمت کی، وزڈم کی، وہ ایکچولی پورے معاشرے کے اندر کولیپس کر گئی۔ بیوٹی ولاگر، نیا فنومینا، جو یہ ریلز بناتی ہیں فیشن کے اوپر، یہ کریموں کے اوپر، فیس کریمز کے اوپر، ان سے حلال حرام کے بارے میں فتوے لیے جا رہے ہوتے ہیں کامنٹ سیکشن کے اندر، وہ ایکچولی دے بھی رہی ہوتی ہیں۔ جو پرینک چینل ہیں وہ آپ کو گلوبل پولیٹکس کے بارے میں، جیو پولیٹکس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم پرینکسٹر سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ ایکچولی کرنے کا لگا ہے۔ اس کے بعد جو فٹنس ٹرینر ہے، جن کے بہت سارے چینل ہیں، چلتے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کو سٹاکس کی ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو رومی نے ایک دفعہ کہا تھا، ہم رومی کو دوبارہ کوٹ کر رہے ہیں کہ سیل یور کلیورنس بائی بویلڈمنٹ، یعنی اپنی دانش مندی بیچ کے حیرت خرید لو۔ مگر آج کا جو انفلوئنسر ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنا گردہ بیچو اور آئی فون 16 خرید لو۔ جو سمجھدار معاشرے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ پوئٹس کو، شاعروں کو کوٹ کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ فلاسفرز کو کوٹ کرتے ہیں۔ آج کل لوگ رینڈم ٹک ٹاکرز کو کوٹ کرتے ہیں، ان کو مستند سمجھتے ہیں۔ آج کے لوگ پوڈ کاسٹرز کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو ایک نیا لفظ آ گیا ہے ویسٹ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری زبان کے اندر، لائف کوچز، یعنی بیرلی 22 سال کا نوجوان جو ہے وہ ایک 60 سال کے شخص کو لائف کی ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے۔ کمال بات ہے ویسے۔ ایک اور مزیدار بات یہ کہ یہ جو ڈیموگرافک ہے، زبان کا فرق، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو اردو یا ہندی کے اندر کانٹینٹ سنتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایلیٹ ہیں جو انگریزی کے اندر کانٹینٹ سنتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بھی پھڈا چل رہا ہوتا ہے، جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ ہر سائیڈ دوسری سائیڈ کو موک کر رہی ہوتی ہے۔ جو انگریزی بولنے والے یا سننے والے لوگ ہیں وہ دوسری سائیڈ کو پینڈو کہتے ہیں، اور جو پینڈو ہیں یعنی جو اردو یا ہندی میں سن رہے ہیں، وہ جو انگریزی میں سننے والے ہیں ان کو ایلیٹ کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کے اندر آئرنی یہ ہے کہ دونوں ریسائیکل کر رہے ہیں اسی شیلو کھوکھلی
ایڈوائس کو، یعنی اردو کے اندر ایک شخص کر رہا ہے اور ایک شخص انگریزی کے اندر کر رہا ہے. اسٹوپڈیٹی جو ہے اس معاملے کے اندر ایکول اپرچونٹی ہے. امیجن کریں کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک ڈسائپل، ایک شاگرد آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے یہ بابا جی سے یا فلانے بزرگ سے یہ بات سنی تھی. آج کا ٹین ایجر یہ کہتا ہے کہ برو مائی فیوریٹ انفلوئنسر سیڈ دس. ڈفرینٹ لینگویج سیم بلائنڈ فیتھ. مگر یہاں پہ یہ تمام باتیں خطرناک ہو جاتی ہیں. خطرناک اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جو انفلوئنسر ہیں وہ خالی آپ کو بری ایڈوائس، بیڈ ایڈوائس نہیں دے رہے، وہ آپ کو ایلوژنز بیچ رہے ہیں. پاکستان میں اسپیشلی ریسنٹلی ہم نے سنا کہ یہ جو بیٹنگ اور گیملنگ ایپس ہیں اس کو پیکج کیا گیا انٹرٹینمنٹ کے طور پہ. ایزی انکم، ڈاؤن لوڈ کر لو، آئی فون مل جائے گا. ینگ لوگ ڈیسپریٹ، جیب میں پیسے نہیں، اپرچونٹی کی تلاش میں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے صرف پیسے کا نقصان نہیں کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. اور پروفٹ کس نے کیا؟ ملک نے پروفٹ نہیں کیا. پروفٹ کس نے کیا؟ آڈینس نے کبھی بھی پروفٹ نہیں کیا. صرف وہ جو انفلوئنسر ہے جس کو اسپانسرشپ ملی ہوئی تھی ان بیٹنگ ایپ سے، سارے پیسے اس کی جیب میں چلے گئے. ایک چیز ہے کہ اگر آپ مشہور ہو جائیں، اگر آپ مشہور ہو گئے ہیں تو آپ فیس کریمز بیچیں، انرجی ڈرنکس بیچیں، کوئی سمجھداری کی بات کریں، ایک چیز ہے. مگر جب آپ خواب بیچنا شروع کر دیتے ہیں، فیک ویلتھ، جعلی دولت بیچنا شروع کر دیتے ہیں، ایزی گیملنگ ایپس بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ یہ تمام چیزیں بیچنا شروع کر دیتے تو آپ ایک انفلوئنسر نہیں ہیں، آپ خطرناک ہیں. اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی نفس کا خیال رکھو لالچ کے خلاف. آج کا جو انفلوئنسر ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں خاموشی سے سرگوشی کر رہا ہے کہ لالچ کے پیچھے جاؤ، اس بٹن کو کلک کرو، اسی وقت پیسے کماؤ، گیمبل کرو، جوا کھیلو اور اپنی زندگی کو بہتر کر لو راتوں رات. اور ہاں، یہ انڈیا، پاکستان، ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل پرابلم ہے. گلف کے ایریا کے اندر جو ولاگر ہیں ان کو سڈنلی مفتیوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ویسٹ ہے جہاں پہ جو میڈیٹیشن کے جو کوچز ہیں وہ $300 لے لیتے ہیں ایک سیشن کے، جہاں پہ وہ آپ کو سانس لینا سکھاتے ہیں. ایون اے آئی جو ہے وہ فتوے دے رہا ہے آج کے زمانے میں، ہارسکوپس بتا رہا ہے، آپ کا فال نکال رہا ہے، آپ کو بریک اپ ایڈوائس جو ہے وہ کمپیوٹر دے رہا ہے، آپ کو ڈائٹ پلانز آپ کا کمپیوٹر دے رہا ہے، فاسٹر دین اینی ہیومن اسکالر. انسانیت انسان کے اندر سے بالکل نکال دی گئی ہے. اور ایٹ لیسٹ اس زمانے میں جب آپ کسی سے کچھ سیکھنے جاتے تھے تو وائی فائی کریش ہونے کی وجہ سے وہ محفلیں ختم نہیں ہو جاتی. آج آپ کا وائی فائی کریش ہو جائے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کریش ہو گئی. اچھا، ویسے یہاں پہ ایک آئرنی کو اور بھی ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ایڈمٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو موک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. رومی اگر خود آج کے زمانے کے اندر ایک یوٹیوب چینل بناتے تو ہم ان کی ویڈیوز کو ایسے اسکرول کرتے تاکہ ہم کوئی پرینک ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں یا کوئی فیملی ولاگ دیکھیں. رومی کو کون سنتا ہے آج کے زمانے میں؟ امیجن آپ یہ کریں کہ علامہ اقبال کا ایک چینل ہوتا اور وہ اس کا SEO کر رہے ہوتے تو 10 سیکرٹس آف دا خودی مینٹیلٹی نمبر 7 ول شاک یو. اس قسم کے تھمبنیلز بنانے پڑتے ہیں ان کو تاکہ آپ جو نوجوان لوگ ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر کلک کریں. جو روح ہوا کرتی تھی ہمارے خطے کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، ہم اسپریچول لوگ ہیں، تو سول جو ہے اٹ واز اباؤٹ سائلنس، ہیوملٹی اینڈ پیشنس. اور جو سیلفی ہے اٹس اباؤٹ نوائز، وینٹی اینڈ اسپیڈ. اریز دا ایگو، نفس کو فنا کر لو. اور آج کے زمانے میں جو سزا لگتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ ہے کہ اپنی نفس کو برانڈ کر لو، اپنی نفس کو مونیٹائز کر لو. اگلی دفعہ جب آپ کو کوئی انفلوئنسر کسی گیملنگ ایپ کے اوپر، کسی فضول چیز کے اوپر ڈبل ٹیپ کرنے کو کہے تو آپ ایک ہی سوال پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میں حکمت کو فالو کر رہا ہوں، وزڈم کو فالو کر رہا ہوں، یا میں صرف فالو کر رہا ہوں. کیونکہ اگر ہر چیز کو ہم ریل بنا دیں گے دین دا سول ول آلویز لوز ٹو دا سیلفی. بہت شکریہ.